اللہ کی ارادوں کی پہچان کیسے ہو؟ اللہ کے ارادوں کی پہچان اس کا ایک رف سا آئیڈیا دے دیا۔ رف کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو طاقتور ہی، عام طور پر یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اپنی خواہشات سے دور ہونا، جسے کہتے ہیں کہ نفس کو روکنا، اس کے ارادے کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے ارادوں سے دور ہو جائے۔ جو اپنے ارادوں سے دور ہو گیا وہ قریب ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو رک نہیں سکتی، جو ہو کے رہتی ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ اب وہ آ گیا۔ یہ پہچان ہو جاتی ہے ہر آدمی کو کہ بڑا واقعہ کیا، بڑے حالات کیے، اس سال بارش ہی نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کس نے نہیں کیا؟ آپ تھوڑی دیر بعد سوچ کے جواب دو گے کہ تم لوگوں نے خود بارش نہیں برسائی ہوگی۔ کہتا ہے کہ بارش ہم نہیں برساتے، یہ کوئی اور طاقت ہے، اسی طاقت کو پہچانو۔ کہتا ہے بیج بوئے تھے، بڑے بوئے تھے، بیج اگا ہی نہیں ہے۔ زمین بھی وہی ہے، بیج بھی وہی ہے، کیوں نہیں اگا؟ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے ہوتا ہے تو یہ اور طاقت ہے، اور طاقت کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ ذرا غور کرو تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے جو کریٹ کر رہی ہے، کیا طاقت ہے جو ریکریٹ کر رہی ہے، رینوویٹ کر رہی ہے، حالات زمانہ کو چلا رہی ہے۔ وہ کیا طاقت ہے کہ باز اور شکروں کی موجودگی میں ہرن کے بچے دوڑ رہے ہیں۔ وہ کیا طاقت ہے؟ کیا طاقت ہے جو چڑیا کے بچے ابھی تک محفوظ ہیں؟ وہ واقعات ہیں۔ بے شمار پریشانیوں کے باوجود انسان آج بھی زندہ ہے، یعنی کہ ثابت کوئی نہیں ہو رہا اللہ آج تک، اور آج تک لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ کمال کی طاقت ہے۔ کوئی ثابت نہیں ہوا، کسی جگہ ثابت نہیں ہوا کہ کہیں کوئی اللہ سے ملاقات ہوئی ہو کسی کی، اور ملاقات جن کی ہوئی ہے وہ ان کی ہوئی ہے، ماننے والوں کی نہیں ہوئی ہے، پیغمبروں کی ہوئی ہے۔ وہ تو نبی مقرر ہیں، اور جو امتی ہیں ان کا بھی ایمان بڑا اچھا ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ اللہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہے۔ انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ ہمیں بھی کبھی دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ خبردار ایسی باتیں نہیں کرتے، اور وہ مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ماننے والا جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ ماننے والے کے پاس ثبوت نہیں ہے، منوانے والے کے پاس ہوگا، اس کے پاس ہوتا ہے۔ منوانے والا سچا ہوتا ہے، اور امین ہوتا ہے، اور شاہد ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والا، مبشرن و نذیرا، جاننے والا، اور پھر وہ بعد میں بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، ہاں چلو جی آمین، کلمہ پڑھا دو، تو اتنی ساری بات ہوتی ہے ماننے والے میں۔ یہ منوانے والے کی خوبی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا پوچھا؟ سوال کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے ارادوں کی پہچان کیسے؟ بس اتنی ساری بات پہچاننی ہے کہ اس کو دیکھو کہ ورک کس طرح کر رہا ہے۔ اب مختصر بات بتا دوں آپ کو ذرا غور کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنی نگاہ کو استعمال کریں، ہر چیز جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جہاں آپ کی نگاہ رک جائے گی۔ چلا جا رہا ہے منظر، یہ کبھی غور سے دیکھو کہ چلتے جا رہے ہو، آپ پیدل چل رہے ہو یا سیر کر رہے ہو، کرتے کرتے کہیں پر آپ کی نگاہ ٹھٹک جائے گی، رک جائے گی۔ وہاں ایکسیپشن ہے۔ کیا ہے ایکسیپشن؟ وہاں خاص کوئی چیز ہے۔ چلتے چلتے وہ حسن ہو جائے، انیوژول سائٹ ہو جائے، اتفاقیہ بات ہو جائے۔ مثلا چلتے چلتے مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ ایسا ہوتا ہے، فرض کرو ایسا ہو جائے کہ آپ جا رہے ہیں، ایک آدمی جس کو آپ 7 دن پہلے اپنے ہاتھ سے دفن کر آئے ہیں وہ نظر آ جائے، اور سلام کر کے پاس سے گزر جائے، ختم ہو گئی آپ کی نگاہ۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کہا؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر کوئی اور دنیا ضرور ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ ہو، بے شک نہ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ سفر کرنے والا کوئی ہم سفر ہو۔ آپ لوگ کسی بزرگ کے بارے میں کوئی بات ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بھی ڈسکس کر رہا ہے، اور آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، کتابوں سے پڑھی ہے کہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ شیخو پورا کے تھے، نہیں قصور کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ قصور کے رہنے والے تھے۔ یہ قصور کے لوگ بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ادھر کے رہنے والے تھے۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ بابا بلے شاہ جو تھے وہ آزاد کشمیر سے آئے تھے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، اوچھ شریف سے آئے تھے۔
کہتا ہے کہ کتاب میں آزاد کشمیر لکھا ہوا ہے، کہتا ہے وہ شریف سے آئے تھے، مجھے پتہ ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اگر وہ بندہ یہ کہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور بندہ غائب ہو جائے، تو پھر تمہاری نگاہ کے اندر ایک نیا منظر آ گیا، پھر زندگی بھر اس واقعے کو ڈھونڈتے رہے اور آپ کو سمجھ نہ آئی۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی میں ایک اور زندگی موجود ہے۔ اگر ایسا ہو تو ضروری نہیں کہ ہو جائے، اور اگر آپ کو آنکھوں کا استعمال نہیں آتا، کانوں کا استعمال آ گیا چلتے چلتے، فرض کرو ایک آدمی آپ کا استاد ہوتا تھا، وہ آپ سے بات کرتا تھا، چلتے چلتے فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، چلے گئے، کچھ عرصے بعد مختلف شکل والا، دوسری شکل والا، دوسری جگہ رہنے والا کوئی اور آدمی اگر تمہیں تمہارے اسی نام سے پکارے جو بچپن کا تمہارا نام تھا، تو قابل غور بات ہے کہ اسی نے اسی انداز میں، اسی لہجے میں وہی لفظ کہہ دیا جو مجھے اس نے کہا تھا یا وہ کہا کرتا تھا، تو یہ ایک عجیب بات ہو جائے گی۔ کیا بات ہو جائے گی؟ عجب بات ہو جائے گی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہاں پر کچھ اور بھی ہے دنیا میں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ آپ کو ملے، آپ پریشان ہوں، آپ اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو ملے، کسی جنگل میں مل جائے، اچھا دعا کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بتائے کہ تم یہ پڑھا کرو، پھر کچھ عرصے کے بعد کسی اور جگہ کوئی اور بندہ ملے، وہ یہ کہے کہ دیکھو یہ پڑھا کرو، کہتا ہے کہ جی اچھا، کہتا ہے کہ تجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو، وہ بتانے والا اور بندہ تھا، اب بتانے والا اور بندہ ہو، کہتا ہے کہ تجھے پہلے بھی بتایا تھا، تو نے نہیں پڑھا اس بات کو، تو یہ پتہ چلے گا کہ شاید ایک ہی آدمی ہے، شاید بہت سارے آدمی ہیں، شاید سارے چہرے ریپیٹ ہو جاتے ہیں، شاید ہر چہرے میں ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، ہر تکلیف ایک ہی تکلیف ہوتی ہے، ہر دن شاید کوئی گزرا ہوا دن ہو، ہر آنے والا دن شاید ماضی ہو، شاید ماضی مستقبل ہو، شاید ایک ہی شے ہو، شاید ایک ہی لمحہ ہو، کل کائنات کا جو پھیلا ہوا ہے لمحہ ہے، یہ ایک ہی لمحہ ہو جس کے اندر صدیوں کی تفسیر جاری ہو، اور بات ایک ہی ہو، یعنی اللہ کا ارادہ۔ سر یہ فرمان ہے کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پایا۔ اس میں تھوڑی سی بات یہ کہ اگر خواہش یا ارادہ بن بھی جائے تو یہ وہ کیٹیگری ہے کہ یہ خوش نصیب کی بات ہے کہ کہتا ہے کہ میں جنت میں اس لیے آ گیا کیونکہ میری خواہشات پوری نہیں ہوئی، کیونکہ نا آشنا زمانے کی خواہشات جو ہیں نا، وہ نا آشنا منزل کی، غلط منزل کی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے جس طرح مالی ہوتا ہے وہ پودے کو ارد گرد کی ہواؤں سے بچاتا ہے، وحوش و طیور سے بچاتا ہے، وحشی جانوروں سے، تاروں سے، پرندوں سے بچاتا ہے کہ یہ بڑا ہونے والا پودا ہے، اس کو سنبھالا جائے۔ اسی طرح وہ سنبھالنا کیا ہے کہ اس کو توڑنے سے بچانا، اس کی جو خواہشات ہیں وہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ معمولی سی خواہش لے لو، اوور ایٹنگ کی خواہش، زیادہ کھانے کی، ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ کھا کھا کے مرتا ہے انسان۔ جب اللہ بچاتا ہے تو اس کے حالات ایسے کر دیتا ہے کہ اس کو کمزور کھانا مل جائے تاکہ وہ اندر سے کمی ہو جائے۔ تو خواہش کا ٹوٹنا جو ہے اس منزل والوں کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ قرب حق ہے اس منزل والوں کے لیے، اور ان والوں کے لیے سزا ہے بیچاروں کی جو ارادے اپنے رکھتے ہیں۔ اب وہ بندہ وہاں پر بیان ہو رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پایا، وہ پانے والے ہیں، اللہ کی راہ پہ جانے والے ہیں، ان کے ارادے ٹوٹنے چاہیے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مشکل کشا وہ ہیں جو آپ مشکل میں رہیں، تو مشکل کشائی تو یہ ہوتی ہے نا، اس لیے ارادوں کا ٹوٹنا جو ہے وہ اطلاع دینے کے لیے ہے، بالکل صحیح اطلاع ہے کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ اپنا ارادہ رکھتے نہیں ہیں، کہتا ہے کہ رکھا تو شکر کر کے وہ ٹوٹا، بھلا ہویا گڑ مکھیاں کھاتا سی بھن بھنا تو چھٹے، جھگڑا ہی ختم ہو گیا، دنیا کی چیز دنیا میں رہ گئی تو کوئی ارادہ نہیں پورا ہوا، الا یہ کہ وہ اول ارادہ تھا مالک کا، اس کو پایا، چھوڑا کیا؟ اپنا ارادہ، پایا کیا؟ اس کا ارادہ، بس یہ قرب پا لیا، اس نے دور کیا دنیا سے کہ وہ ہو گیا قریب ہمارے۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا سے دور اس نے کیا وہ جن کو اس نے پہلے مقرر کر رکھا ہے،
روز اول سے ہی ان کو بچاتا بچاتا چلا آیا تاکہ اس راستے پر لانا ہے۔ وہ تو جانتا تھا کہ اسے کدھر لے کے جانا ہے۔ اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں جو خود مشیت کا ارادہ ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو فطرت کا ارادہ ہے ان کے لیے اپنے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے ہونے نہیں چاہیے۔ یہ قرب کی دلیل ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی اللہ ہے۔ اللہ کا ایک اسم یہ بھی ہے، تدبیر شکن، تمہارے ارادے ٹوٹنا، کیونکہ وہ خود ارادہ رکھتا ہے، تمہارے بارے میں رکھتا ہے، اور تمہارا ارادہ وہ نہیں ہوتا جو اس کا ارادہ ہے تمہارے بارے میں، تو وہ ٹوٹ جائے گا۔